السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری فہم مظفر ہماری جانب سے آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں خوش آمدید. اور ہماری ویب سائٹ eAwaaz.com میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس ویب سائٹ کو وزٹ ضرور کیجیے گا. زندگی میں انسان اپنی موت تک، قبر کے کناروں تک سیکھتا بھی اور بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور دنیا میں کوئی انسان مکمل نہیں ہے. ہم سب کی ویک پوائنٹس بھی ہیں، ہماری کمزوریاں بھی ہیں. ایک واحد ذات جو کسی بھی کمزوری سے پاک ہے اور سپریم پاور ہے، دیٹ از اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. ہر انسان جو اس دنیا میں آیا اس سے خطا ہوتی بھی ہے، بعض اوقات عمدن اور بعض اوقات سہون. تو ٹوگیدر ہم اس معاشرے کی تشکیل میں بہتر کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. ہم کسی کی غلطی کو اچھے طریقے سے اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں. میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں میرے قابل احترام بھائی جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ایک عرصے سے لکھتے ہیں اور بڑی قریب سے پالیٹکس کو دیکھتے ہیں، دنیا کی صورتحال کو بھی ڈیفینیٹلی دیکھتے ہیں. میں تو ایکسیڈنٹلی اس معاملے میں آ گئی. میں تو زندگی میں خوش رہنے والا انسان تھی، اور میں نے ہمیشہ یہی سنا کہ ہنسنا بولنا اپنی پریشانیوں کو کم کرتا ہے، انسان کی سوچ کو وسیع کرتا ہے، وسعت دیتا ہے، اور دیٹس آل واٹ اٹ از. بہرحال ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں. آپ کی ویب سائٹ ہے bittertruth.uk. bittertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے. آپ ان کے کالمز، مختلف پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں ان کے کالمز کو. بہرحال آج کا پروگرام ہم محرم الحرام کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنا نظریہ پیش کریں گے. میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ کو ماننا، میرا یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وحد اللہ لا شریک ہے، اس کا کوئی، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا، وحد ہے لا شریک ہے، میرا اس پہ مکمل یقین ہے. اور پروفٹ پیس بی اپون ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. اتنے قوانین ہم اس ذات اور اس ہستی کے لیے کرتے ہیں. امام حسن اور امام حسین آپ ہی کے نواسے تھے. یہ وہ بچے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سجدے میں جاتے تھے تو آپ کی پشت پہ سوار ہوتے تھے تو اپنا سجدہ لمبا کر دیا کرتے ہوتے تھے. یہ وہ بچے تھے جن کو آپ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا. یہ وہ بچے تھے جن کے گالوں کو آپ نے چوما. تو نبی کے نواسے تھے. ہم تو اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں کی خاطر بہن بھائیوں سے لڑ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ ذات جس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے نواسوں کا کام. حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہم ان کو کہتے ہیں، ان کے بیٹے جناب سمیع اللہ ملک صاحب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کے پروگرام میں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ. جی سر محرم الحرام کے حوالے سے آپ اپنا نظریہ بیان کیجئے گا. میں تو صرف اتنا کہتی ہوں کہ میں اللہ کو ماننے والی، نبی کو ماننے والی، نبی کے نواسے میرے لیے اتنے ہی محترم ہیں. جی سر. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کے لیے، اور کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چھوٹے سے آیت پڑھی، اس کا معنی یہ ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. دراصل
یہ 1386 سال پہلے کا واقعہ، 60 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اور ہم نے جتنا بھی کچھ واقعہ کربلا کے بارے میں پڑھا سنا وہ ان تاریخی کتب سے ہی نقل کیا گیا، اور بہت سی مسلسل ایسی کتابیں ہیں، اور میں آج میری خواہش ہے کہ میں عام واقعہ کربلا سے ہٹ کے کچھ ایسی باتوں پہ بھی توجہ دلاؤں جو کہ آج تک اسے یا تو اس پہ گفتگو نہیں ہوئی، یا اگر گفتگو ہوئی ہے تو اس کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی۔ اسلامی سال کا آغاز آپ جانتے ہیں کہ ماہ الحرام سے ہوتا ہے، اور سابقہ میں بھی اس کو ماہ معظم سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی ماہ محرم کی عظمتوں سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور خصوصاً یوم عاشورہ محرم کی 10 تاریخ تو ملک اسلامی کا ناقابل فراموش دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکرم انبیاء پر مختلف انعامات اسی دن فرمائے۔ میں ایک حدیث آپ سامنے عرض کر دیتا ہوں جو میں یوم عاشور کی اہمیت قدر واضح ہو جائے گی، کہ سیدنا نبی عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی دن فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن باریاب ہوئی، اور اسی دن ان کو جنت میں داخل فرمایا گیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بھی اسی دن پیدا ہوئے، اور ان کے بیٹے کا فدیہ قربانی بھی عاشور کے دن دیا گیا۔ فرعون کو بھی اسی دن دریائے نیل میں غرق کیا گیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف بھی اسی دن دور فرمائی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش بھی یوم عاشور کو معاف فرمائی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی ولادت بھی اسی دن ہوئی، اور پھر قیامت بھی یوم عاشور کے دن واقع ہوگی۔ یہ تو وہ عظمتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، لیکن ہمارے پاک و ہند میں اور بہت سے اسلامی ممالک میں محرم الحرام کی ان تمام عظمتوں کے علاوہ اس کی وجہ تسمیہ جو ہے شہادت حسین سے بھی ہے، بلکہ اس عظیم واقعے کی چھاپ ہماری اسلامی تاریخ پر اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے علاوہ عملاً ہمارے لیے کسی اور واقعے کی اتنی اہمیت ہی نہیں رہی، اور نہ ہی ہم اس سے واقف ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی اس کے بارے میں جانتے ہوں۔ شہادت حسین حق کی ایسی تصویر کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس کے مقابلے میں اس دن کی دوسری عظمتوں کا نہ صرف ہم ذکر کرتے ہیں، نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ میری بہن، اسلام کی روح یہ ہے کہ وہ ناحق اور باطل کے سامنے سر کٹا دے لیکن ہرگز اس کو جھکنے نہ دے۔ اس عظیم عمل کو شہادت کہتے ہیں، اور اس شہادت کی اعلیٰ ترین مثال اور تکمیل کا نام بلا شبہ شہادت حسین ہے، جنہوں نے 6000 لشکر کے سامنے عام روایت کے مطابق اپنے 72 مجاہدوں کے ساتھ ٹکر لی، اور ظالم حکمرانوں کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اپنی جان جان آفری کی سپرد کر دی۔ یہی وہ کردار ہے جس کی بنا پر ہم یوم عاشور کی یاد مناتے ہیں۔ لیکن تاریخ کے جھروکوں کو بغور دیکھیں تو ہمیں حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام دو مختلف قسم کے طریقہ کار کی علامت نظر آتے ہیں۔ ہمیں جہاں حضرت حسین سیاسی طریقہ کار کے لمبردار نظر آتے ہیں، وہاں حضرت حسن غیر سیاسی طریقہ کار کی حکمت کے مینار دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت حسین نے حاکم وقت کے ساتھ جنگ کر کے جو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، وہاں یہی مقاصد حضرت حسن نے جنگ کے میدان سے واپسی کے ذریعے حاصل کیے۔ اس اہم اور لطیف فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی اس تصویر کو، ہر پہلو کو بڑی ایمانداری سے دیکھنا ہوگا، اور ان تاریخی واقعات کو سامنے رکھ کر ان عظمتوں کے مینارہ ہدایت کو اپنی قوم کی زندگی کے لیے مشرہ بنانا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں قدیم زمانے سے قریش کے دو خاندان بنو ہاشم اور بنو امیہ آباد تھے، اور ان میں خاندانی رقابت بھی بہت لمبے عرصے چلی آ رہی تھی۔ لیکن جب بنو ہاشم کے ایک فرزند نے نبوت کا دعویٰ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو مخالفت میں بنو امیہ سب سے آگے تھے۔ لیکن 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہو گیا تو عرب کے دوسرے قبائل کی طرح بنو امیہ بھی دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس سے پہلے تو جنگیں لڑتے رہے، اور عہد رسالت میں اور خلافت راشدہ میں بنو امیہ کے لائق افراد نے مختلف اسلامی عہدے بھی حاصل کیے، جس کی ایک درخشاں مثال جو ہے حضرت عثمان بن عفان ہے، امیر معاویہ ہے۔ اس دور میں یعنی 10 سال میں حضرت عثمانی کا جو دور خلافت 10 سال میں بنو امیہ کا اثر و رسوخ تمام دوسرے قبائل سے کہیں زیادہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب حضرت علی بن طالب کرم وجہ کا انتخاب بطور امیر المومنین ہوا، تو اس وقت بنو امیہ نے محض شہادت عثمان کے مسئلے کو بنیاد بنا کر پہلے ہاشمی خلیفہ کے خلاف
پرانی رکاوٹ کو اثر انداز زندہ کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا پورا زمانہ خلافت 5 سال ان کو خلافت کا موقع ملا، 35 ہجری 40 ہجری تک وہ باہمی خانے جنگیوں اور شورش میں گزرا، اور آخر اس کی انتہا ایک جنونی اور ملعون عبد الرحمن ملجم کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت کے ذریعے ختم ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد آپ کے لخت جگر حضرت حسن کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ صرف عراق اور خراسان کی خلافت امام حسین کے حصے میں آئی، جبکہ شام، فلسطین، یمن، حجاز، مصر وغیرہ جو تھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان اموی کے زیر قبضہ تھے، جنہوں نے خون عثمان کے مسئلے کی بنیاد پر حضرت علی کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بھلا حضرت امام حسن کو خلیفہ کیسے تسلیم کر لیتے؟ کیونکہ 5 سال تو حضرت علی کو مانا نہیں، جنگیں کرتے رہے۔ اب صورتحال اس نوبت کو آن پہنچی کہ امام حسن کے ساتھ 40,000 سے زائد مسلح افراد تھے، اور دوسری طرف حضرت معاویہ کے ساتھ بھی جھنڈے تلے 60,000 کا لشکر مرنے مارنے میں لیے ایک اشارے کا منتظر تھا۔ یہاں پر حضرت امام حسن کا وہ تاریخی غیر سیاسی کردار سامنے نظر آتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور جس کے متعلق عام قاری تو کجا ہمارے دانش اور علماء حضرات بھی بے خبر نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن کا یہ عظیم کردار لوگوں کے سامنے ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آ سکا، جس طرح سیدنا امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہے۔ حضرت حسن نے اپنے والد کے 5 سالہ خلافت کے پرآشوب زمانے میں مسلمانوں کو خود بھائیوں کی تلواروں سے ذبح ہوتے دیکھا تھا، اس لیے باہمی خون خرابہ اور نہ ختم ہونے والے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے خود میدان سے ہٹ گئے وہ، اور خلافت کا عہدہ جو تھا وہ امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ اگرچہ حضرت حسن حق پر تھے، جائز خلیفہ تھے، امت کے جائز خلیفہ تھے، اس کے بعد 2 اشرے یعنی 20 سال تک معاویہ کا دور حکومت جو حالات بڑے پرسکون رہے، اور اسلامی سلطنت کی سرحدوں میں بھی خاصی توسیع ہوئی، اور امیر معاویہ کے انتقال 60 ہجری کو ان کا انتقال ہوا، تو حالات بڑے پرسکون رہے 20 سال تک۔ لیکن جب خلافت کا مسئلہ دوبارہ کھڑا ہوا تو امام حسین جو اپنے باپ کی شہادت اور بھائی کی خلاف سے دستبرداری سے خوش نہ تھے، انہوں نے یزید کی خلاف سے اسی طرح انکار کیا جس طرح اس سے پہلے معاویہ نے ان کے والد محترم حضرت علی کی خلاف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہیں سے امام حسین کا وہ کردار شروع ہوتا ہے جس کی یاد یوم عاشور کو منائی جاتی ہے۔ اب عتبہ بن ابی سفیان جب مدینے میں یزید بن معاویہ کے لیے لوگ بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا تو امام حسین نے معذوری کا اظہار کر دیا اور خاموشی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر میں یہاں رہا تو زبردستی کی جائے گی۔ یہاں آپ کی آمد سے قبل ہی مکہ کے لوگ عبداللہ بن زبیر پر بیعت کر چکے تھے، یعنی 2 چیزیں، یعنی مکہ کے لوگوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، نہیں مانا، انہوں نے بھی حضرت حسین کو موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے فوری طور پر عبداللہ بن زبیر پر بیعت کر لی۔ اور یہ صورتحال حضرت حسین کو جب وہ آئے تو حضرت حسین نے نہ تو یہ کہا کہ آپ چھوڑ دیں خلافت، اور نہ ہی انہوں نے خود کو خلافت خلیفہ کے لیے پیش کیا، اور لیکن یہ ہے کہ عملاً تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت حسین نے حضرت زبیر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اور عملاً وہ اس وقت مکہ کے حاکم تھے۔ اور اب میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں کیونکہ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا، اور وقت بہت کم ہے، شہادت حسین کا معاملہ بھی آپ کے سامنے دیکھ، شہادت حضرت عثمان کے بعد کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے مکہ مدینہ کے حالات سازگار نہیں تھے، آپ جانتی ہیں، اس لیے تو اسلامی ریاست کا دارالخلافہ جو تھا وہ مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گیا تھا 36 ہجری میں۔ اس طرح امام حسن نے بھی خلافت سے دستبرداری کے بعد 41 ہجری میں کوفے کو خیر بات کہہ دیا تھا اور مدینے میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ اب جب یزید کو خلافت ملی تو اہل کوفہ کی محبت اہل بیت کے لیے بڑی جوش میں آئی، اور انہوں نے خطوط کے ذریعے امام حسین کو خلافت کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تقریباً 18,000 کے قریب جو ہے خطوط ملے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسن اہل کوفہ کی نفسیات اور صورتحال کی مزاج کو اچھی طرح جان چکے تھے، اس لیے اپنے بھائی کو وصیت میں اہل کوفہ کے بارے میں اپنی آرا سے آگاہ کر چکے تھے کہ وصیت یہ کی تھی کہ کوفہ والوں کے فریب میں مت آنا، اور میں اچھی طرح جان چکا ہوں کہ نبوت اور خلافت دونوں ہمارے خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم اس معاملے میں خاموش رہو۔ لیکن میری بہن، حضرت حسین اپنے لیے ایک شان کردار کا انتخاب کر چکے تھے، اور وہ تھا خلافت منہاج نبوت کا تحفظ۔ میں پھر سے آپ سے کہنے لگا ہوں، وہ تھا خلافت منہاج نبوت کا تحفظ، یہ تھا فلسفہ حضرت حسین کی شہادت کا۔
جسے ہم لوگ آج سے ہائی لائٹ نہیں کرتے. بہت سی باتیں ہیں ان کے کردار میں، لیکن جو سب سے بڑا کام جو تھا وہ یہ خلافت منہاج نبوت کا تحفظ تھا. اور اس ادارے کے انہدام سے اہل اسلام کو جن مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس سے بھی امت مسلمہ کے اعصاب پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا. ان کے سامنے شہادت عثمان کا واقعہ رونما ہوا. ان شوشوں نے حضرت حسین کے اعصاب پر بھی بہت گہرا اثر چھوڑا تھا. اس میں شک نہیں کہ مختلف فتنوں نے پہلے اموی خلیفہ کے زمانے میں کثرت خلافت کو پوری طرح اپنے گھیرے میں لے لیا تھا. میں حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. حضرت عثمان غنی نے بھی مسلمانوں کو باہم خانہ جنگی سے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی. حالانکہ اس وقت مدینے کے وفادار مسلمانوں کی جماعت آپ کے مقام میں موجود تھی، اور بنو ہاشم کی تو ایک بہت بڑی جماعت ان کی معاون مددگار بھی تھی. آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عثمان کے پہرے داروں میں حضرت حسن حسین دونوں تھے، لیکن حضرت عثمان غنی نے ان سب کو قسم دلا کر اپنے مسلمان بھائیوں پر حملے سے روک رکھا تھا، اور اپنے گھر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت فرماتے رہے. دراصل وہ بھی شریعت کے حکم ہی تعمیل کر رہے تھے. وہ کیسے، وہ پھر کبھی کسی پروگرام میں آپ کو بتا دوں گا. حضرت حسن کو مسلمانوں نے اپنی آزاد مرضی سے بلا جبر و اکراه خلیفہ مقرر کیا تھا. وہ نہ صرف برحق خلیفہ تھے بلکہ ان کی خلافت بھی منہاج نبوت پر قائم تھی. یہ نہیں کہ حضرت علی کے بیٹے تھے اس لیے انہیں خلیفہ بنایا گیا، نہیں، وہ جائز خلیفہ تھے. ان کے مقابلے میں حضرت معاویہ کا دعویٰ خلاف ویسے ہی بلا جواز تھا جیسا حضرت علی کے مقابلے میں، کیونکہ خلیفہ کے انتخابات اور تقرر کا اختیار اہل شورا. یہ غور سے سنیے، یہ ہو سکتا ہے کہیں پاکستان میں بھی فٹ آتی ہو یہ بات، کہ خلیفہ کے انتخابات اور تقرر کا اختیار اہل شورا یعنی اہل حجاز کے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حاصل تھا. امیر معاویہ کا شمار طلقہ میں تھا. اس طلقہ و خلافت کے تقرر میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یعنی انتظامیہ میں تھے وہ. حضرت معاویہ کا حضرت علی کے خلاف محاذرائی، تصادم، اطاعت سے انکار اور بغاوت کا کوئی جواز نہ تھا. وہ مرکزی حکومت میں بطور ماتحت خدمات انجام دے رہے تھے. میں پھر سے دہرانے لگا ہوں، حضرت معاویہ جو تھے وہ مرکزی حکومت میں بطور ماتحت خدمات انجام دے رہے تھے. ان کا شورا سے کوئی تعلق نہ تھا. اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی خلیفہ برحق تھے. وہ خلافت کے ادارے کے محافظ تھے. اس ادارے کے تحفظ دفاع کے لیے جو جنگیں لڑیں ان میں سے حضرت علی حق پر تھے، اور ان جنگوں کے نتیجے میں جو خون خرابہ ہوا اس کی بھی ذمہ داری حضرت علی پر ہرگز عائد نہیں ہوتی. میں جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اب حضرت حسین کو اس بات کا بخوبی علم تھا. پھر معاویہ کے اس طرز عمل نے حضرت حسن کو بھی اسی دورہ پر کھڑا کر دیا تھا جہاں وہ آج ہیں. یا تو وہ خلافت کے ادارے کا تحفظ فرماتے، یا مسلمانوں کو خانہ جنگی کے موضوع اور فتنے سے بچا لے. حضرت حسن نے امن پسندی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کو تو خانہ جنگی سے بچا لیا، لیکن انہیں خلافت اعلی منہاج نبوت کا انہدام کا صدمہ یقیناً برداشت کرنا پڑا. یعنی اس حکمت عملی نے امت سے بڑی بھاری قیمت وصول کی، اور بعد میں حضرت حسین اور اہل حجاز کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. حضرت حسین نے اپنے والد گرامی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بھی خلافت کے ادارے کی حفاظت کی خاطر شہید ہوتے دیکھا تھا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ حضرت حسن نے ان تمام حالات کا عملی مشاہدہ کرتے ہوئے اپنے لیے جو غیر سیاسی طریقہ کار کا انتخاب کیا، اس پر نہ صرف عمل کیا بلکہ اپنے بھائی کو بھی اس کی وصیت کی جو میں بتا چکا ہوں. لیکن حضرت حسین نے اپنے لیے سیاسی طریقہ کار کا راستہ متعین کر کے اپنے والد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی سنت پر عمل کیا. اب یہاں امام حسن کے غیر سیاسی طریقہ کار کی وضاحت بے حد ضروری ہے، جو کہ میں نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے. جو آپ کے سننے والے سننا چاہیں گے کہ بھی یہ غیر سیاسی طریقہ کار اور سیاسی طریقہ کار کیا ہے. اس کے لیے پہلے ہمیں مستند احادیث اور اسلامی تاریخ کی بے شمار مستند کتابوں سے مدد لینا ہوگی. یزید کے مقابلے میں جو صورتحال حضرت حسین کو پیش آئی، اس سے کہیں زیادہ مشکل حضرت حسن کو حضرت معاویہ کے مقابلے میں پیش آ چکی تھی، مگر آپ نے اس سے مختلف رد عمل کا اظہار کیا، جس کا نمونہ ہمیں حضرت حسین کے آخری خطبے سے ملتا ہے، جہاں حضرت حسین نے بھی جنگ و جدل سے بچنے کے لیے 3 شرائط پیش کر دی تھی. اب احادیث کی کتب میں حسنین کے بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں، جن میں حضرت حسین علی مقام کے لیے زیادہ تر محبت کا ذکر ہے، جو نواسا ہونے کی حیثیت آپ کے لیے بالکل فطری ہے. اور دوسری طرف امام حسن کے بارے میں جو روایات نہ صرف سندن زیادہ قوی ہیں بلکہ فطری محبت سے آگے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. مثلا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حسن بن علی سے زیادہ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہ تھا.
یعنی طبی مشابہت کے علاوہ یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ صحیح روایت میں امام حسین کے لیے کوئی پیشگی کردار کا کوئی ذکر نہیں ملتا. ہاں دوسری طرف یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں ایک عظیم کردار ادا کرنے کی پیشگوئی اور ارشاد فرمائی تھی. وہ کیا تھی؟ حضرت ابو صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ دیکھا جہاں حسن بن علی آپ کے پہلو میں تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، دوسری بار ان کی طرف دیکھتے اور فرماتے تھے یہ میرا لڑکا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروا دے. یہ بخاری کی مسند حدیث میں آپ سامنے رکھ کی ہے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی امام حسین کی زندگی میں ہر بحرف صحیح ثابت ہوئی. یعنی حضرت امام حسین کی بیعت 40 ہجری میں اس حال میں ہوئی کہ مسلمانوں کی باہمی لڑائی بھی ختم نہیں ہوئی تھی. بنو امیہ اور بنو ہاشم کی رقابت عروج پر تھی. نہ تو یہ ایک دوسرے کو ختم کر سکے تھے، نہ ہی ہار ماننے کو تیار تھے. حضرت حسن نے جب بیعت لی تو آپ نے لوگوں سے یہ اقرار بھی لیا کہ میں جس سے جنگ کروں گا تم اسے جنگ کرو گے، جس سے میں صلح کروں گا تم اسے صلح کرو گے. اب حضرت حسن کی خلافت گویا حضرت معاویہ کے لیے ایک نیا چیلنج تھی. اس کے مقابلے کے لیے میدان میں جہاں حضرت معاویہ کا 60,000 کا لشکر دمشق سے چلتا ہوا مدائن کے میدان میں پہنچا تھا، وہاں امام حسن بھی اتنی ہی قوت کا لشکر کوفہ سے لے کر مقابلے میں آن کھڑے ہوئے تھے. گویا پہاڑوں کا لشکر آمنے سامنے تھا، بلکہ امام حسن کے سپاہی تو حضرت علی کے ہاتھ میں موت کی بیعت بھی کر چکے تھے اور لڑنے مرنے سے کم کسی چیز میں بالکل آمادہ نہ تھے. مدائن کے میدان میں معاویہ بن سفیان نے امام حسن بن علی کو یہ پیغام بھیجا کہ جنگ سے بہتر صلح ہے، مناسب یہ ہے کہ آپ مجھے خلیفہ تسلیم کر لیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں. امام حسن نے غور و فکر کے بعد اس پیشکش کو منظور فرما لیا اور خلافت جو تھی وہ معاویہ کو سپرد کر دی. حالانکہ امام حسن کے پرجوش حامیوں کو یہ بات قبول نہ تھی. ایک روایت میں ہے کہ ان کے حامی نے حسن پہ حملہ بھی کر دیا، کچھ زخم بھی ان کو آ گئے، لیکن انہوں نے ایک تاریخی فکر میں بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ خلافت اگر معاویہ کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اگر میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا. اس طرح امام حسن کے پیچھے ہٹ جانے سے مسلمانوں کا باہمی اختلاف باہمی اتفاق میں تبدیل ہو گیا اور مدائن کا میدان اسلامی تاریخ میں جمل الصفین کے بعد تیسری خونریزی کے عنوان سے بچ گیا. اور مسلمانوں کی وہ قوت جو خلیفہ ثالث کے زمانے سے باہمی جنگ و جدل میں مصروف تھی اور جن کی وجہ سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا تھا، اب دوبارہ اسلامی فتوحات کی خبریں جو ہیں باہم پہنچا رہا تھا. اور اسلام کی اشاعت و توسیع جو ان خانہ جنگی وجہ سے رک گئی تھی اس کا بھی بند دروازہ اس نے کھولا، وہ حضرت امام حسن ہی تھے. حقیقت یہ ہے کہ پیچھے ہٹنا سب سے بڑی بہادری ہے، اگرچہ بہت کم لوگ ہیں جس بہادری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے. بظاہر تو یہ میدان سے واپسی کا فیصلہ تھا، اس سے مسلمانوں کی قوت باہمی مقابلہ آرائی سے تو بچ گئی اور اسی طاقت نے مسلمانوں کے فتوحات کا خارجی میدان میں سکہ بٹھا دیا. اگر اس وقت آپ سوچیں میری بہن، اگر امام حسن خلافت پر اصرار کرتے جو حق میں تھے تو عجب نہیں مسلمان پہلی صدی ہجری میں آپسی خانہ جنگ میں برباد ہو جاتے. اور اسلام جو آج ایک عالمگیر مذہب چین سے لے کر مراکش تک اپنی برکات سے میں فیض یاب کر رہا ہے، اس کی شکل کچھ اور ہوتی تو گویا غیر سرکاری طریقہ سے اختلاف کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہوتی. کیونکہ بعد کے حالات میں حضرت حسن کے اس کردار کا بلا شبہ امت محمدیہ پر گراں قدر احسان ثابت کیا ہے. یہ حضرت حسن کا کردار میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. اب جب اجازت دیں گی تو پھر میں حضرت حسین کے اس کردار کی طرف آؤں گا جو کہ سیاسی کردار تھا لیکن عظیم الشان کردار تھا. بہت شکریہ سمیع بھائی، اور یقیناً یہیں پہ ہمارا بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جی صاحب، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. ہم جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں ذکر کیا. صاحب بالکل وہ بڑے بہتر طور پہ جانتے ہیں. میرے پاس تو ایک بڑی مستند سی تحریر ہے اور مولانا مودودی صاحب کے سب احترام بھی کرتے ہیں. انہوں نے بڑی پیاری وجہ بتائی ہے. تاریخ کا میں جب بھی مطالعہ کرتی ہوں، میں تاریخ کا مطالعہ اس لیے کرتی ہوں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرایا کرتی ہوتی ہے اور وقت اس تاریخ کو کیسے دہرانے کی طرف لے کے چلتا ہے اس کا ذکر کرتی ہوں. یہ شہادت امام حسین کے اوپر ایک بڑی خوبصورت
تحریر ہے جناب مولانا مودودی صاحب کی، اور یہ لاہور میں شیعہ سنی حضرات کی ایک مشترکہ نشست میں پیش کی گئی تھی۔ یہ پھر بعد میں ماہنامہ ترجمان القرآن لاہور کی اشاعت جولائی 1960 میں شائع بھی کیا گیا تھا۔ تو میں وہیں پہ ہی جناب مودودی صاحب، ظاہر ان کا علم بہت تھا، مگر تھوڑا سا میں یہاہ جانے سے پہلے کہتی ہوں کہ یہ جو خاندانی موروثی سیاست کا ذکر اگر ہم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کفار مکہ نے بہت ٹف ٹائم دیا تھا، مگر آپ نے اپنی عظمت کی وجہ سے ان کو معاف کیا تھا۔ ابو سفیان کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، ہند بن عتبہ کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہوگا، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا بیٹھے، مگر میرے پیچھے بیٹھے تاکہ مجھے نظر نہ آئے، مجھے میرے چچا کی یاد نہ دلائے۔ امیر معاویہ ابو سفیان کے ہی بیٹے تھے، یزید امیر معاویہ کے بیٹے تھے، یزید ابو سفیان کے گرینڈ سن تھے۔ یہ تھوڑا سا فیملی ٹری کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب مولانا مودودی صاحب جو لکھتے ہیں کہ ہم 10 محرم کو منا تو لیتے ہیں مگر اس کا مقصد تھا، اور انہوں نے جو لکھا ہے کہ اس کا مقصد کوئی عام سا نہیں تھا۔ عالی مقام یعنی امام حسین کی نگاہیں اس وقت کے معاشرے، ریاست کی روح اور مزاج اور نظام میں کئی بڑے تغیرات دیکھ رہے تھے۔ اب یہ تغیرات کیا تھے؟ ظاہر ہے لوگ اپنا دین تو نہیں بدل رہے تھے، 40 سال بہت عرصہ بھی نہیں ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے، 40 سال کا عرصہ تھا۔ قرآن لوگ مان رہے تھے، سنت کو لوگ مان رہے تھے، اور برسر اقتدار سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا یعنی وہی کچھ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں وہی جناب مودودی صاحب کے سیدھا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کہتے ہیں کہ جب امیر معاویہ آتے ہیں، ابھی آپ کو جناب سمیع اللہ ملک صاحب نے بتایا کہ امام حسن ایک طرف تھے، ایک طرف بنو امیر معاویہ تھے، 20 سال حکومت چلی، بڑے سکون کے ساتھ چلی، مگر جب یزید آ جاتے ہیں تو ایسا شخص برسر اقتدار آیا جہاں پہ باپ سے خلافت بیٹے کی طرف منتقل ہو گئی تھی، اور یہ خاندانی رنجشیں پیچھے سے چلتی چلی آ رہی ہیں جس کا میں پہلے تذکرہ کر سکتی ہوں۔ ظاہر اگر کسی جگہ کا، کسی علاقے کا نظام اگر درست ہوگا تو ایک برے شخص کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام حسین کو جس چیز نے بے چین کیا تھا وہ واضح طور پر یہ ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور پھر اس کی تخت نشینی سے جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ ریاست کے مزاج کے عین مخالف تھا، یعنی باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، خاندانی یا موروثی سیاست کو جس کا ذکر آپ کر لیں۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ بہت برا حصہ ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کوئی بول نہیں سکتا۔ نقطہ انحراف کیا تھا کہ خلفائے راشدین کی سربراہی میں ریاست کا جو نظام 40 سال تک چلتا رہا، اور اس میں ظاہر ہے لوگ چوز کرتے تھے خلیفہ کو، مگر یہاں یزید جب بن جاتے ہیں اپنی ذاتی رنجش کے بنا پہ، یہاں سے بادشاہی نظام کا آغاز ہو گیا تھا، اور یہ وہ نظام تھا جس میں اسلامی ریاست کی روح تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری کی روح تھی۔ سب سے بڑا مظہر ریاست کا سربراہ ہوتا ہے۔ حکومت کی اور قاضی، سپہ سالار سب اس روح سے سرشار ہوا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اب جو یہ نظام آ گیا تھا اس میں عدل کی جگہ ظلم کا غلبہ ہو گیا تھا، پرہیزگاری کی جگہ یعنی جھگڑا، فساد، عیش و عشرت کا دورہ شروع ہو گیا تھا، حلال اور حرام کی تمیز کم ہوتی چلی جانا تھی، سیاست کا رشتہ اخلاق سے ٹوٹتا چلا گیا، اور خدا سے ڈرنے کی بجائے لوگوں نے اپنا ڈر اپنی رعایا میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر مولانا مودودی صاحب نے جب اس پورے کے پورے سسٹم کو شیئر کیا تو انہوں نے کہا کہ اسلامی دستور جو ہے وہ 7-8 چیزوں کے اوپر جن میں قائم ہے، آزادانہ انتخاب ہو جس میں رعایا جو ہے اس کے پاس مکمل طور پہ ہونا چاہیے، یعنی بیعت زبردستی نہ لی جائے، لوگوں کی گواہی، سچی گواہی آپ کے ساتھ شامل ہو۔ شورائی نظام یعنی ایک انسان اپنا فیصلہ دوسروں کے سر کے اوپر نہ تھوپے، بلکہ باقاعدہ کابینہ سے
جو آپ کی اپوزیشن ہے ان کے ساتھ باہمی مشاورت سے چیزیں طے کی جائیں. شاہی دور کا آغاز ہوتے جو کہ جناب امیر معاویہ آتے ہیں، اس کے بعد یزید آ جاتے ہیں، اور پھر آگے نسلی جو معاملہ چلنا تو، اور ابھی بھی مڈل ایسٹ میں اور ایون پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے. یعنی اب کیا تھا کہ شہزادے خوشامدی ان لوگوں کا دور دارا تھا. ٹھیک. اگلی چیز جو مولانا صاحب فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی. ان میں اظہار رائے کی آزادی تھی، مگر اب کیا ہوا کہ جب خوشامدی آپ کے گرد جمع ہو گئے تو اظہار آزادی جو ہے وہ رکا. اگر آپ کے اگینسٹ کوئی بیان دیتا ہے تو اس کو سولی چڑھاؤ، گولی لگاؤ. ٹھیک. بادشاہی دور کا آغاز ہوتے ضمیروں کے اوپر تالے لگا دیے گئے تھے، منہ بند کر دیے گئے تھے. صرف یہ ہے کہ بات کرو تو آپ کی تعریف میں بات کرو، بادشاہوں کی جو صاحب اقتدار ہیں ان کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے میں لائیے گا. پہلے یہ تھا کہ خدا کے سامنے خلق جواب دہ ہے، مگر اس نظام کے بعد بادشاہ کے سامنے خلق جو جواب دہ ہے. یعنی کوئی مائی کا لال جواب طلب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. بیت المال ایک امانت. ابھی میں بلکہ آج کل دیکھتی ہوں قرآن کی احادیث، قرآن کی آیات، احادیث، بیت المال، ہماری ہر چیز جوک بن کے رہ گئی. یہی خدشہ تھا امام حسین کا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوتا ہے. اور جب ظاہر خلافت جو تھی وہ بادشاہت میں تبدیل ہوئی تو خزانہ عوام کا تو نہ رہا، اس پہ تو پھر لیڈرز کا اصول ہو گیا. چھٹا قانون مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ قانون کی حکمت، اور یہ امام حسین کو نظر آ رہا تھا کہ یہ معاشرہ جس تناسب سے بگڑتا چلا جا رہا ہے، یہ قانون کی حکمت ختم ہو جائے. نہیں، آپ کا جو دل چاہے آپ جو قانون لے کے آ سکیں. آج بھی آپ دیکھ لیں یہی کچھ ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے لیے تو آپ جب جو مرضی کر سکتے ہیں، کیونکہ صاحب اقتدار بادشاہی طبیعت کے جو لوگ ہیں وہ جو کچھ کر سکتے ہیں. حقوق اور مراتب کے لحاظ سے مساوات. اب تو صاحب وڈیرا اور امام حسین کو یہ تمام چیزیں نظر آ رہی. یہ جنگ وہاں سے شروع ہوئی تھی. ان میں سے میں نے شاید ایک آدھ جگہ پہ ایلیبوریٹ ضرور کیا ہے، مگر یہ میرا بیان نہیں ہے. بہت خوبصورت تحریر آپ لوگوں نے جو 1960s سے انہوں نے اس کتاب کو، اس تحریر کو پڑھا دیا. میں اسی واقعے کو، یعنی امام حسین نے جس چیز کو دیکھا تھا، جس کی وجہ سے اتنا بڑا سٹیپ لیا، اپنے خاندان کو کٹوا کے رکھ دیا. یس، میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اللہ کی مصلحت، آج پوری دنیا میں اتنا مسلمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے ایک مثال قائم ضرور کرنا تھی. اللہ کرے اس مثال سے میں اور آپ سیکھ ضرور سکیں. ہم غدار نہ بنیں، ہم اپنے آپ کو آسانی سے بیچیں نہ. قرآن کی واقعات بھی اسی لیے، اور یہ واقعات بھی جو شہادت کا واقعہ ہے یہ بھی اسی لیے ہے. مگر ہم ان میں سے کسی چیز کو سے سیکھنا نہیں چاہتے، کسی ایک چیز سے بھی سیکھنا نہیں چاہتے. آج مسلم امہ کا عالم دیکھ لیں، کمپرومائز ایوری ویئر. اور میں پاکستان کا دیکھتی ہوں، آپ دیکھیے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایوری تھنگ جو میں مولانا مودودی صاحب نے فرمایا کہ جن کی وجہ سے انحراف کیا تھا، اور امام حسین نے اپنے پورے کے پورے خاندان کو قربان کر دی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی تھا کہ ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں رہے گی مگر ان کا نام تا قیامت رہے گا. اس نے بھی ثابت ہونا تھا. آج پاکستان میں یہی کچھ ہی ہو رہا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہر آدمی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، جس میں وہ شخص جس قلم کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ اس کا بھی استعمال کر رہا ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول. جی سمیع اللہ ملک صاحب، میں آپ سے بھی، بلکہ مجھے پتہ ہے آپ تو بہت پڑھتے ہیں، اتنی خوبصورت یہ تحریر ہے اور یہ میں نے یادداشتوں میں رکھی ہوئی ہے. once in a while I read this. ہم ہر چیز کو سیاسی پہلو دے دیتے ہیں، مگر امام حسین ایک تو اللہ کی مصلحت تھی کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو رہتی دنیا تک رکھنا تھا. مگر یہ ایک مثال ضرور تھا کہ یہ کچھ دنیا میں ہونا ہے جب یہ خاندانی خلافت. اور آج آپ دیکھ لیں جتنے
نام لیتے ہیں اللہ رسول والے، وہ جاتے ہیں میں، میرے بعد میرا بیٹا، میرے بیٹے کے بعد میرا بیٹے کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اور پھر اس کا بیٹا بادشاہ رہے گا۔ غریب کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کیا سیکھا ہم نے کربلا کے واقعے سے؟ بہن گزارش یہ ہے کہ آپ نے سید ابو اللہ مودودی رحمہ اللہ کے جو مضمون اپنے سامنے پڑھا ہے، وہ تو بہت بڑے ایک مفسر، عالم دین اور مبلغ، اور بہت کچھ سیکھا ہم نے ان سے، بہت کچھ اب بھی سیکھتے ہیں ان سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے گفتگو سے پہلے حصے میں جو میں نے منہاج خلافت النبوت کا ادارے کی جو میں نے ذکر کیا، مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی ساری عمر تج دی اسی کے لیے۔ وہ اقامت دین کے اوپر ساری عمر کا ان کا پیغام اقامت دین کا ہے کہ اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر اقامت دین ہو، دین قائم کیا جائے، دین کی حکومت قائم کی جائے۔ وہی جس کا میں نے ذکر شروع کیا تھا۔ اب میں کیونکہ اب سے میں جلدی سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وعدہ کیا۔ اچھا ٹھیک، حضرت حسین کا وعدہ میں نے کیا تھا کہ کیونکہ میں نے دو طریقہ کار کا تشریح کرنی تھی مجھے، ایک سیاسی طریقہ کار، ایک غیر سیاسی طریقہ کار۔ غیر سیاسی طریقہ کار جو حضرت حسن کا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب میں سیاسی طریقہ کار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے ہم آج پروگرام کر رہے ہیں، وہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر حضرت امام حسین کے کردار پر نگاہ ڈالیں تو ان کے بھی طریقہ کار کو ایسی تقویت ملتی ہے کہ جس نے خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کے تحفظ، دفاع اور اس کے احیاء کے لیے قربانیوں کی ایسی پرعزم تاریخ رقم کی ہے جو قیامت تک مظلوموں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ یہی بات ہو رہی تھی نا مولانا مودودی کے بیس پر، ان کے جو آپ پڑھ رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے خلافت کے ادارے کو بچانے کے لیے کوفہ کے لوگوں کے سخت اصرار پر اپنے جذب بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ جیسے میں نے پہلے پروگرام میں کہا کہ تاریخ میں بتا دی کہ 18 سال سے زیادہ خطوط آ چکے تھے کوفہ، اور تاریخی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 18,000 سے زائد آدمی نیابتاً ان کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے۔ لیکن جب یزید کے حکم پر عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے کوفی میزبان ہانی نورہ کو محل کی چھت پر کھڑا کر کے قتل کر دیا، تو کوفہ والوں کو گویا یزید کا یہ پہلا پیغام تھا کہ حضرت حسین کی بیعت کی قیمت کیا ہوگی۔ اس وقت کوفہ والے خاموش اپنے گھروں میں دبک گئے، اور حضرت حسین جو کہ ان بے وفا لوگوں کی قیادت کے لیے آدھے سے زیادہ سفر طے کر چکے تھے، اپنے سفر سے بالکل واپس نہیں لوٹے۔ حضرت امام حسین نے واضح الفاظ میں اپنے تمام رفقاء کو بتا دیا تھا کہ ان کے پیش نظر خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کا احیاء کے سوا کچھ نہیں۔ اسلامی نظام اطاعت میں خلافت کی جو اہمیت ہے اس سے حضرت حسین پوری طرح باخبر تھے۔ اسلامی نظام اطاعت کے استحکام کے لیے اولو الامر کے ادارے کو جس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے قائم فرمایا تھا، اس کے تحفظ و دفاع کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تاکید فرمائی تھی وہ بھی حضرت حسین کے علم میں تھی۔ معاویہ کے مقدمہ خلیفہ یزید بن معاویہ نے اس ادارے کی تعظیم اور تقدس کو تو ختم کر رکھ دیا تھا، بے نام کر کے رکھ دیا تھا۔ یعنی آپ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ملوکیت ہو گئی تھی، باپ سے بیٹا پھر بیٹا۔ یعنی اس ادارے کے نظام سے اسلامی معاشرے کو دینی اور سیاسی نقصان جو پہنچ رہا تھا، اس کو دیکھ کر حضرت حسین جیسے عظیم مرتبہ شخصیت کا بیٹھ جانا بڑا مشکل تھا۔ تاہم آخری وقت میں کربلا کے میدان میں حضرت حسین کا صورتحال اندازہ ہو گیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کوفے کے لوگوں کی بے وفائی اور یزید کے لشکر جرار کے مقابلے میں آپ کا مختصر قافلہ بظاہر پہاڑ اور چوٹی کا مقابلہ تھا، لیکن حضرت حسین نہایت بہادر، جرت مند اور انتہائی شریف نفس تھے۔ وہ موت سے بالکل خوفزدہ نہیں تھے، مگر اپنے ساتھ جو عورتیں اور بچے جو تھے ان کے دل میں جذبہ رحم کی پیدائش کو روکنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ سے، حضرت حسن اور حسین تو وہ ہیں جو کہ ماں کی گود میں بھی دودھ پی رہے تھے تو جنت کے نوجوان کے سردار بنا دیے گئے تھے۔ یعنی آدمی کی ساری زندگی اسی کام کے لیے ہوتی ہے نا کہ اللہ کو خوش کر کے جنت حاصل کر لے، تو اللہ نے تو جب وہ دودھ پی رہے اس وقت ان کو جنت کا سردار بنا دیا، نوجوان کا سردار بنا دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ قربانی کے لیے کیوں آئی، یہ بھی فلسفہ سمجھنا ہوگا۔ شاید جب آخری دن محرم حرام کی 10 تاریخ ہجری کربلا کے میدان میں یزید کی فوج کے سامنے جو تقریر فرمائی، وہ فصاحت و بلاغت کا بے نظیر شاہکار ہے۔ آپ نے وہ اب وقت نہیں ہے کہ پوری تقریر سنا، میں آپ سے اس کا ذکر کروں، لیکن میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں سامنے کہ
انہیں بہت سی باتوں کے علاوہ بڑی حکمت انگیز ان کی گفتگو تھی. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ سنو، عیسیٰ کا گدھا اگر باقی ہوتا تو تمام عیسائی قوم قیامت تک اس کی پرورش کرتی، اور تم کیسے مسلمان بنتی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کو قتل کرنا چاہتی ہو. جیسے آپ نے شروع میں فرمایا تھا نا کہ وہ تو کندھوں میں بیٹھ جاتے تو سجدہ لمبا ہو جاتا تھا. حضرت حسین کے چہرے پہ جو رسول اللہ نے بوسے دیے ہوئے تھے، سارے چہرے پہ بوسے دیے ہوتے ہیں، ہونٹوں پہ، آنکھوں پہ، ناک پہ، ماتھے پہ. دراصل کوئی دوسری قسم کا مسئلہ ہوتا تو کوفی مسلمان شاید عیسائیوں سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوتے، لیکن یہاں یزید کے لشکر سامنے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سیاسی حریف کے طور پر کھڑے تھے. یعنی سیاسی حریف کے طور پہ کھڑے تھے نا، اور سیاسی حریف کو نہ مسلمان بخشنا تیار ہوتا ہے نہ عیسائی. وہی یزید جس نے 64 ہجری میں مدینہ میں چڑھائی کی تھی، اس نے مسلم اتباع کو تاکیدی حکم بھی دیا تھا. یہ بھی تاریخی بات بتا رہا ہوں کہ حضرت دین کا پورا پورا خیال رکھنا، کیونکہ وہ مدینے میں سیاسی زندگی سے الگ ہو کر مدینے کے نواح میں الگ تھلگ زندگی گزار رہے تھے. کیونکہ یزید اپنے باپ سے سیاست کا ایک اصول ورثے میں جو لیا تھا، اس میں بڑی سختی سے وہ کاربند تھا. اصول یہ تھا کہ میں لوگوں اور ان کی زبانوں کے درمیان اس وقت تک حائل نہیں ہوتا جب تک وہ ہماری اور ہماری سلطنت کے درمیان حائل نہ ہو. یعنی حکومت کا چکر ہے. چنانچہ تاریخ بتاتی ہے حضرت حسین تو حق کے لیے جان دی، یزید اپنی حکومت کے لیے تھا، نجائز اس کی حکومت تھی. چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ آخر وقت میں حضرت حسین نے یزید کے سامنے جو نمائندے عبید اللہ بن زیاد اس کے سامنے تجاویز پیش کی. پہلی تو یہ کہ میں مکہ واپس چلا جاؤں، وہاں خاموشی کے ساتھ عبادت اللہ مشغول ہو جاؤں، مجھے راستہ دے دو، میں مکہ واپس چلا جاتا ہوں. دوسرا یہ کہ مجھے کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو تاکہ میں کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں. اتنی بڑی یعنی شرط تھی. وہ نہیں چاہتے تھے حضرت حسین کے اپنے مسلمان بھائی سے لڑائی کی جائے. لیکن حضرت حسین کے رویے میں تبدیلی سے نا یزید کی فوجوں میں بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. اگرچہ کربلا کے میدان میں ایک دوسرے کے خلاف صف ہارا تھے، لیکن اس کے باوجود نواسہ رسول حضرت حسین کے احترام کا یہ حال تھا کہ دونوں طرف کے لوگ مل کر نماز ادا کرتے تھے، اور حضرت حسین اس کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے. عبید اللہ بن زیاد کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو وہ بھی بڑا لڑائی کے سمدہ حل پر بہت خوش ہوا، لیکن اس کا جو مشیر شمر جوشن جو تھا، وہ انتہائی بری طبیعت کا مالک تھا. اس نے عین وقت پر عبید اللہ بن زیاد کا ذہن پھیر دیا. اس نے حضرت حسین کے لوٹنے کے سارے راستے بند کر دیے، اور بالآخر کربلا کا وہ معرکہ جس میں عمر بن سعد نے پہل کر کے حضرت حسین کے قافلے پر پہلا تیر پھینک کر اس کا آغاز کیا تھا، اور جس کا انجام حضرت حسین کی شہادت پر منتج ہوا. میری بہن، اب میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. تاریخ کے ان 2 کردار پر ملت اسلامیہ قیامت تک جتنا بھی فخر کرے کم ہے. وہ حضرت حسین نے بھی آخری وقت میں حضرت حسن کے غیر سیاسی طریقہ کار کو بھی عمل لانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت حسین سے خلافت الہ منہاج نبوت کے تحفظ اور دفاع کا کام لے کر اسے بے مثال قربانی لینا مقصود تھی، اور ان کی شہادت سے امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچانا مقصود تھا کہ حالات کیسے ہی پرآشو دگرگوں پریشان کن ہو، اسلامی نظام حکومت، اسلامی نظام اطاعت کے قیام نفوذ جو کہ ایمان کے اولین تقاضوں میں سیر فہرست کی کوشش ہر وقت ہر زمانے میں جاری رکھنی چاہیے. جب تک خلافت کے ادارے کو مکمل اس کی اصلی شکل میں بحال نہ کر لیا جائے، اس کے علاوہ بھی جب تک آپ نہ کر لیں اس وقت آپ چین سے نہیں بیٹھ سکتے. یہ آپ پہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہوا ہے. میری بہن، ان دونوں کرداروں کی میں نے آج اس لیے تشریح کی ہے کہ غیر سیاسی اور سیاسی کردار میں لا کے، تاکہ ہم ان میں سے اپنے اسباق ڈھونڈیں. باقی باتیں جو سے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے وہ حق اور بجا ہے. یہی میرا بھی پیغام تھا. لیکن میں آخر میں چھوٹی سی ایک بات میں کر کے کرتا ہوں. مجھے واصف کے 2 صرف شعر یاد آ گئے: حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. شہید کر کے شہید یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. بہت شکریہ. آپ نے بڑی پیاری بات کہی، اور صرف میں ایک سوال آپ سے چاہتی ہوں کہ تاریخ یا قرآن پاک کے واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟
کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں. از دیٹ سو؟ آپ کی بات درست ہے. آپ مجھے جس طرح لے کے جانا چاہتی ہیں میں اس کا پیش بندی اس لیے کر دیتا ہوں. تو در بات یہ ہے کہ ہم تو شروع دن سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس اسلامی نظام کے لیے اس طرح کا نظام تفریق دینا ہوگا. اس وقت سر ملوکیت کے اگینسٹ آپ نے فرمایا ملوکیت آج کل بھی چل رہی ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ملوکیت کا آغاز ہوا. میں اس بات کو بھی مانتا ہوں. میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستانی سیاست میں آؤں. پاکستانی سیاست میں ملوکیت سے بھی بدتر ملوکیت چل رہی ہے. سر یہ واقعے کا تو ہر ایک کو پتہ ہے. آج اتنے لوگ دمشق میں اکٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی طرف سے تاریخ ہمیشہ فاتح لکھتا ہے, ٹھیک, مگر میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اس واقعے میں قرآن اور سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے پلیز آئیڈینٹیفائی اے ولف ان شیپ کلودنگ. آئیڈینٹیفائی اے ولف ان اے شیپ کلودنگ. اور آف کورس بحیثیت پاکستانی میں فیل کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ہیں, مگر وہ کسی کی بڑی پیاری بات مجھے لگی. اس نے کہا کہ اصل فاؤنڈنگ ممبرز آف پاکستان ور ان ایسٹ پاکستان. ویسٹ پاکستان میں تو میجورٹی کہتی تھی پاکستان بنے ہی نا. آج بھی اقتدار کی جنگ ہے. ایوری بڈی از آفٹر ملوکیت. جس کو جو مقام ملا, وہ پولیس کا ڈی جی آئی ہوتا ہے کہ ڈی آئی جی ہوتا ہے, وہ بن گیا. عام عوام اور غریب عوام کی کوئی شنید نہیں. واقعات سے سیکھنا, قرآن سے سیکھنا, اور ٹو بی آنیسٹ ہیئر ان دی باٹم آف یور ہارٹ, دیٹ از دی مین تھنگ. بہت شکریہ جناب سمیع اللہ ملک صاحب کا. میں نے بس یہیں پہ ہی ختم کیا کہ پلیز بی ویئر آف ولف ان شیپ کلودنگ. ابھی دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک ہمارا آپ کا اللہ حافظ.